بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذی الحجہ کی دعا اور اعمال۔ السلام علیکم ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو نیا چاند دیکھنے کی دعا سکھائیں گے۔ قربانی کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات احادیث مبارکہ اور قرآن کی روشنی میں بتائیں گے، اور اس کے علاوہ ذی الحجہ کے مہینے میں کس طرح کے اور کون سے اعمال کرنے چاہیے اور کون سی احتیاطات برتنی چاہیے وہ بتائیں گے۔ سب سے پہلے ذی الحجہ کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیا چاند دیکھنے کی دعا۔ اللہ اکبر، اللہم احل علینا بالامن والایمان والسلامت والسلام والتوفیق لما تحب ربنا وترضى ربنا وربک اللہ۔ ترجمہ: اللہ سب سے بڑا ہے، اے اللہ ہم پر امن و ایمان کے ساتھ اور سلامتی و اسلام کے ساتھ طلوع فرما، اس چیز کی توفیق کے ساتھ جسے اے ہمارے رب تو پسند کرتا ہے اور اس سے خوش ہوتا ہے۔ ہمارا اور تیرا رب اللہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قربانی کی گنجائش رکھتا ہو پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ عشرہ ذی الحجہ کے اعمال: حج، قربانی، یوم عرفہ کا روزہ، تکبیر و تسبیح و تحمید، اللہ سے مناجات، تلاوت قرآن کریم، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر، دن میں روزے، راتوں میں عبادت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذی الحجہ کے 10 دنوں کے مقابلے میں دوسرے کوئی دن ایسے نہیں جن میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کو ان دنوں سے زیادہ محبوب ہوں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، ہاں مگر وہ شخص جو اپنے جان و مال کے ساتھ راہ جہاد میں نکلے اور کچھ واپس لے کر نہ آئے اور وہیں شہید ہو جائے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ دوسری جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو اور تمہارا قربانی کا ارادہ ہو تو اپنے بال اور ناخنوں کو کاٹنے اور تراشنے سے بچو۔ صحیح المسلم۔ ناخنوں سے بچنے سے مراد یہ ہے کہ وہ ناخنوں کو قلم نہ کرے اور نہ ہی توڑے۔ بالوں سے بچانے کا معنی یہ ہے کہ وہ بال نہ منڈوائے، نہ ہلکے کرے، نہ نوچے، نہ ہی انہیں جلا کر ختم کرے۔ بال جسم کے کسی بھی حصے، سر، مونچھوں، بغلوں، زیر ناف یا کسی عضو کے ہوں، انہیں چھیڑنا نہیں چاہیے۔ یہ حکم صرف اس شخص کے لیے ہے جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہے اور اس کے اہل خانہ کے باقی افراد کے لیے نہیں، اور جسے قربانی کرنے کا وکیل بنایا گیا ہے اس کے لیے بھی یہ حکم نہیں۔ چنانچہ اس کی بیوی اور بچوں پر یہ اشیاء حرام نہیں۔ عشرہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ نیکیوں اور اجر و ثواب کے اعتبار سے عام دنوں کے مقابلے میں بہت اہم ہے، جس کی فضیلت قرآن کریم اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے۔ وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ اکثر مفسرین کے نزدیک لیال العشر سے مراد ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں۔ ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال اللہ رب العزت کو دیگر دنوں کی نسبت زیادہ محبوب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی دن کیا ہوا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں کیے ہوئے عمل سے زیادہ محبوب نہیں۔ انہوں نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، ہاں مگر وہ شخص جو اپنی جان و مال کے ساتھ نکلے اور کچھ واپس لے کر نہ آئے۔ یہ ابی داؤد کی حدیث ہے، پہلی حدیث ترمذی کی تھی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن اللہ تعالیٰ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں، اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے۔ پس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے تحلیل، لا الہ الا اللہ، تکبیر، اللہ اکبر اور تمہید،
الحمدللہ کہو۔ مسند احمد۔ عشرہ ذوالحجہ اہل ایمان کے لیے نیکیاں کرنے اور اجر و ثواب حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے۔ حج و قربانی کے علاوہ دیگر نیک اعمال کا اہتمام کرنا خاص اجر حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ امام بخاری نے بیان کیا ہے، ان 10 دنوں میں ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکبیر پکارتے ہوئے بازاروں میں نکل جاتے اور لوگ بھی ان کے ساتھ تکبیرات کہنا شروع کر دیتے۔ صحیح البخاری۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مختلف تکبیریں پڑھنا ثابت ہیں، مثلاً اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیراً کبیرا، والحمد للہ کثیراً کثیرا، وسبحان اللہ وبکرۃ واسیلا۔ صحیح مسلم۔ ان دونوں میں سے 9واں دن عرفہ کا ہے۔ یہ وہ عظیم دن ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ عرفات کے دن سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ صحیح المسلم کی حدیث ہے۔ عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا باعث ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا، یہ گزشتہ سال اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ صحیح المسلم۔ حاجی میدان عرفات میں یہ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ اس عشرے کا آخری اور 10واں دن یوم النحر یعنی قربانی کا دن ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے فضیلت والا دن یوم النحر قربانی کا دن ہے، اور یوم القر 11واں ذی الحجہ قیام منی ہے۔ یہ مسند احمد ہے۔ ویورز، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔